اس ملک کے جو گھمبیر مسائل ہیں، جو معاشی چیلنجز ہیں، ایک سیاسی ورکر کی ناطے میری سوچ ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کر لیں، ہم اپنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اتنا ٹائم چاہیے ہم کر لیں، اس کے بعد ان معاشی مسائل کا ایک ہی حل ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس جماعت کو مینڈیٹ ملے پھر وہ آ کر پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر جو ہے اس ملک کے معاشی مسائل جو ہے حل کریں۔ بحران کا واحد حل ساتھ صاحب حمزہ شہباز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے کہ الیکشن ہو۔ حمزہ شہباز صاحب کی یہ والی جو واسکٹ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے بیچ کر جائیں وہ سستا آٹا دیں گے عوام کو۔ یہ والی واسکٹ تو مجھے خیر کافی لگ رہی تھی کہ شاید اس سے تو ہو جائے۔ دیکھیے میں دو گزارشات کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ شہباز شریف صاحب کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اب کم از کم عمر کے اس حصے میں آ کے اور پچھلے کم از کم 25 سال سے گورننس کے اندر رہ کے 1997 سے آنورڈ تو چیف منسٹر وہ آن اینڈ آف رہے ہیں کہ یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فالو کرنے کا ان کا ارادہ ہے نا کہ کبھی جوش میں مائک گرا دیے، اور وہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بائی دا وے تقریر کا ایک ٹکڑا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں روٹی سستی کر دوں گا، روٹی کپڑا اور مکان، اور اپنے اس طرح کر کے کوئی قمیض اپنی کھینچی تو ایک بٹن جا کے گر گیا جو جلسے کے اندر لوگ تھے۔ اچھا۔ اور بھٹو صاحب نے اپنے جلسے میں فرمایا کہ اگر تمہیں میں روٹی سستی نہ کر کے دوں تو یہ بٹن واپس لے کے آنا، میں اس کے ساتھ قمیض لگا کے دوں گا۔ بھٹو صاحب کا جلسہ تھا۔ اچھا۔ وہ یوٹیوب کے اوپر وہ تقریر بھی موجود ہے۔ تو یہ جو شہباز شریف صاحب کا جو خیال ہے نا کہ وہ تقریر کر کے بھٹو صاحب بن جائیں گے، تو ان کو اس بات سے احساس ہونا چاہیے کہ ایک شخص پاکستان کے اندر ایسا جس کو ابھی آپ مذاق اڑاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ خواب تھا یا خواب تھی اس کی، وہ لیڈر بن چکا ہے تقریریں کر کے نہیں۔ عمران خان صاحب لیڈر بن چکے ہیں، ان کی اردو کے اوپر گفتار شہباز شریف صاحب سے بہت کم ہے، لیکن وہ لیڈر اس تقریریں کر کے اپنے بٹن پھاڑ کے اور میں کپڑے پھاڑ کے تمہارے اوپر، وہ اس طرح لیڈر نہیں بنے۔ وہ اپنی سچائی سے، بیانیے سے، نیریٹو سے، اپنی جرت سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے دیگر چیزوں سے بنے۔ تقریریں کر کے ذوالفقار علی بھٹو نہیں بنا جاتا۔ شہباز شریف صاحب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ شاعری بھی کر رہے تھے وہ آپ نے دیکھا ہے نا حبیب جالب صاحب بھی اس کے اندر، حبیب جالب صاحب بھی اسی کے اندر ہیں، فیض صاحب بھی اسی میں ہیں، بھٹو صاحب بھی اسی میں ہیں۔ جب سب کا مجموعہ کر دیا جائے تو شہباز شریف صاحب بنتے ہیں، لیکن لوگ اب ان باتوں سے گزر چکے ہیں۔ یہ فقرہ آپ ان کی تعریف میں میں تعریف میں فرما رہا ہوں، میں ان کی تعریف میں فرما رہا ہوں، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ عوام کی بھی تھوڑی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ 4 اشعار اور 2 تقریریں اور ایک بٹن کی وجہ سے کسی کو لیڈر مان لیتے تھے، وہ زمانہ ہو گیا ختم۔ اچھا۔ اب سوشل میڈیا کا، انفارمیشن ایج کا زمانہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، سب لوگوں کو پتا ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے۔ بالکل۔ دوسری بات کہ کسی کو اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ یہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوگا اور الیکشن تو بعد میں ہوگا، الیکشن تو ہم بعد میں کرائیں گے، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ الیکشن فوراً ہو جانا چاہیے لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بعد میں ہونا چاہیے، وقت رہ بھی کتنا گیا ہے، وہ لوگ جب جلسے جلوسوں پہ اتر آئیں تو ایفیکٹولی الیکشن کیمپین کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ جلسوں کا ایک اسکیڈول اناؤنس کر دیتے ہیں، عوام کو موبلائز کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے مختلف حلقوں میں، مختلف صوبوں میں ان کی تنظیم سازی کرتے ہیں، طلال چودھری صاحب والی نہیں دوسری تنظیم سازی کرتے ہیں۔ جی، تو یہ چیزیں تو ایفیکٹولی شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو وقت نہ بتایا جائے، عمران خان صاحب کے جلسوں کی فوٹیج دکھائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کے، حمزہ صاحب کے، مریم صاحبہ کے جلسوں کی فوٹیج دکھائی جائے، کہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہونے لگا ہے، تو لوگ کہیں گے اس ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جلسے جلوس چل رہے ہیں اور آئندہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس الیکشن میں جانے کا کوئی مسمم نیریٹو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ ڈس ایگری کریں، آپ کہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کوئی مراسلہ نہیں آیا اور کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی اور کوئی اندر کے میر جعفر ساتھ اکٹھے نہیں ہوئے، آپ کہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان سے نہ ایگری کریں، تو بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کا نیریٹو کیا ہے جس سے آپ ایگری نہیں کرتے۔ ان کا ایک نیریٹو ہے کہ میں ان چوروں کے خلاف ہوں، یہ سارے چور ہیں، میں ان چوروں کے خلاف ہوں، مجھے ان چوروں کے ساتھ ملک کے کچھ بیرونی سازش کے تھرو مجھے نکال دیا گیا کیونکہ میں روس اور چین کے قریب ہو رہا تھا۔ یہ ایک ان کا نیریٹو بیانیہ، بالکل۔ اس نیریٹو سچ ہے، جھوٹ ہے، اصل میں اس طرح ہوا نہیں ہوا، آپ یقین رکھتے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں، یہ ریلیونٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ the truth is what people believe for it to be، کہ مطلب جو انسان لوگوں کو یقین آ جائے وہ سچ بن جاتا ہے معاشرے میں، کہ عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے جس میں کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ پی ڈی ایم کا
یعنی کہ یہ صرف نون لیگ کی حکومت تو نہیں ہے نا, اس میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, جو جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ تھیں وہ سبھی موجود ہیں اس وقت اتحاد میں. ان سب کا کامن نیریٹو کیا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ عوام کو مہنگائی سے نکالنا چاہتے ہیں. تو وہ عمران خان کو مہنگائی سے تو پیپلز پارٹی پچھلے 13-14 سال سے سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے, تو مہنگائی سے نہیں نکلی. آٹا سستا کر رہی ہے حکومت, کہہ رہے ہیں نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی والوں کو بھی آٹا سستا کر کے دیں گے. کس طرح وہ بھی بتا دیا وزیر اعظم نے. سندھ کے اندر 2 دوائیاں بھی سپلائی کر دینا گورننس کے اوپر. تو یہ بھائی اگر نون لیگ اکیلی کھڑی ہوتی اور کہتی کہ ہم نے پنجاب میں پہلے ڈیلیور کیا تھا آئندہ بھی کریں گے, تو شاید 4 لوگ مان لیتے. آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے, آپ کے ساتھ بی اے پی بھی ہے, بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر کیا ڈیلیور ہوا اب تک؟ تو لوگوں سے اگر پوچھا جائے ایک ملٹیپل چوائس کوسچن کے اندر کہ پی ڈی ایم کا کیا نیریٹو ہے, تو وہ صرف ایک ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں. اور تو ایفیکٹولی کوئی چیز ان پارٹیز کو اکٹھا نہیں کرتی. کوئی رائٹ کی پارٹی ہے, کوئی لیفٹ کی پارٹی ہے, کوئی سندھ کی پارٹی ہے, کوئی پنجاب کی پارٹی ہے, کوئی ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے, کچھ اور کرنا تھا. اکٹھا کس چیز نے کیا کہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں. عمران خان کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ سارے چور ہیں اور یہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہیں اور یہ پاکستان کو کھوکھلا کرتے آ رہے ہیں. عوام کے اندر آپ جتنے مرضی ابھی حکومت میں رہتے ہوئے بندے اکٹھے کر لیں, عوام کے اندر اس وقت فار بیٹر اور ورس عمران خان صاحب کا نیریٹو سیل ہوتا نظر آ رہا ہے. پی ڈی ایم کا نیریٹو مجھے اس وقت سیل ہوتا نظر نہیں آ رہا. 3-4 مہینے پہلے تک, حکومت گرنے سے پہلے, عمران خان صاحب کے پاس نیریٹو نہیں تھا. پی ڈی ایم کے پاس نیریٹو تھا کہ مہنگائی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, جس کے اوپر ہر وقت ہم حکومت کی. اب اس پچھلے 2 مہینے کے اندر وہ پولیٹیکل ٹیبلز شفٹ ہو گئے ہیں. سب لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, ایک الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ الیکشن اب آنے والا ہے, 2 مہینے میں ہو, 4 میں ہو, 6 میں ہو, لیکن الیکشن آنے والا ہے. لیکن نیریٹو صرف ایک طرف ہے, اور یہ نیریٹو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو اور شہباز شریف صاحب کی پارٹی کو ڈیمیج کرے گا.